السلام علیکم ناظرین، آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر 15 دنوں کے اندر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا، جس پر اب تک عمل نہیں ہو سکا ہے۔ شروع ہی سے نظر آ رہا تھا کہ حکومت یہ فیصلہ اپیرنٹلی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ہم آسانی سے ہونے نہیں دیں گے۔ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں، وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو، اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو، وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی درخواست کے ساتھ عدالت جا چکا۔ موقف یہی ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ نے سنا ہے، پی ٹی آئی کو وہ کچھ دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ حکومت نے اسی پر بس نہیں کیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی منظور کر لی ہے، جس کا مقصد بظاہر عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، مگر یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں۔ اگلے چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ نے ہفتے کو واضح کر دیا، حکومت کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایسا ہوا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا یہ سٹرکچر ہے، اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں۔ یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا۔ یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے۔ سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ پھر اب کچھ نظر ثانی کی جا سکتی ہے اپنے رویوں پر۔ یہ فیصلہ جو مخصوص سیٹوں سے متعلق ہوا ہے، یہ بھی ہماری نظر میں بھی اور مختلف بارز کی نظر میں، مختلف لیگل باڈیز اور جو لا نوئنگ لوگ ہیں ان کی نظر میں ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو شاید آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ صرف بات کوئی میرے جیسے جو ہے وہ لوگ ہی نہیں کر رہے، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے اپنے اختلافی نوٹ یا اختلافی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے سے مراد آئین کے 2 آرٹیکلز، آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو سسپینڈ کرنا جو ہے، آرٹیکل 6 پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سسپینشن سے متعلق جو ہے وہ کیا لکھا گیا ہے۔ تو جب ایک سپریم کورٹ کے جج کی یہ رائے ہے، بلکہ ایک سے زیادہ ججز کی یہ رائے ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جو آئین کو سسپینڈ کرنے کے مترادف ہے، تو کیا اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ بات سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو سسپینڈ دی کانسٹیٹیوشن، تو پھر جن لوگوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ چلیے، اس پہ تو آپ کا موقف آ گیا۔ اب ایک اور بات جو اس سے پہلے ہم کر رہے تھے رانا صاحب،
وہ ہے اس ویکنڈ پر ہم صرف ارشد ندیم اور ان کی جیت کا ہی تذکرہ کرتے رہے، اور کیونکہ آپ کی منسٹری سے براہ راست تعلق رکھنے والا یہ معاملہ ہے، سو آپ سے بھی پوچھیں گے کہ ارشد نے گولڈ میڈل تو جیت لیا، کمال کر دیا، حکومت کیا کرے گی؟ اب اگلی بار اولمپکس میں ہمیں 4-5 ارشد ندیم تو چاہیے ہی۔ یہ بھی ثابت کر دیا ارشد نے کہ تھوڑی سی سپورٹ بھی ملے تو پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے کھیل کے میدان میں۔ سپورٹ جو ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور صوبوں کے پاس سارا اس کا جو ہے وہ انتظام ہے، تو اس میں صوبائی سطح پہ بھی اور پھر اس کے بعد نیشنل لیول پہ بھی ایسی اکیڈمیز جو ہیں، ایک نہیں بلکہ ہر صوبے میں اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک وفاقی سطح پہ بھی تو جو ہے وہ ایسی اکیڈمیز جن میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر تیار ہونے، تیاری کرنے کی جو ہے وہ سہولتیں جو ہیں وہ موجود ہوں، تو اس لیے میری رائے بھی یہ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ ریکمینڈ بھی منسٹری کی طرف سے کرنے جا رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پہ وفاقی حکومت اور پروونشل لیول پہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ایسی اکیڈمیز کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں، آنے والے جو ہے وہ 1 یا 2 سال میں ان کو مکمل کریں، تاکہ پھر اگلے اولمپکس میں یا دوسرے جو ورلڈ ایونٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یقیناً اگر یہ ایسا ہو گیا، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سہولتیں جو ہیں یہ میسر آ گئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہیں 20 جو ہے وہ ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستانی قوم میں، ملک میں، لوگوں میں ایسا پوٹینشیل ہے کہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ رانا صاحب، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی سہولیات کا تو نہیں ہمیں پتہ، لیکن ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں اور جو سپورٹس پرسنز ہیں اور جو جذبہ ہے، اور جس طرح ڈسپائٹ آل لیک آف ریسورسز وہ جیت کے واپس آتے ہیں ان ادر ایونٹس، تو وہ سارے انگریڈینٹس ہمارے پاس پورے ہیں۔ اولمپکس کے لیے ہم ایکچولی کافی تیار ہیں اگر ڈھونڈا جائے ان لوگوں کو۔ اچھا یہ بتائیں، پیرس اولمپکس کے ابتدائی دنوں میں ہم نے آپ کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اوبویسلی آفیشیل مصروفیات تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو آپ کی وہ کشتی والی ویڈیو یہاں بڑی مشہور ہوئی، تنقید کرنے والوں نے بہت تنقید بھی کی اس پہ۔ ہاں، تو یہ خبریں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی؟ جی بالکل، مجھ تک یہ خبر پہنچی تھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کشتی میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کتنا آدمی جو ہے وہ ریلیکس ہو سکتا ہے؟ تو وینس شہر جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شہر ہی ایسا ہے کہ وہاں پہ جو بھی جائے گا وہ کشتی میں تو ضرور بیٹھے گا، لیکن بہرحال وہاں پہ جانا اور اسے دیکھنا، میں پہلی مرتبہ گیا تھا فیملی کے ساتھ، تو ایک اچھا جو ہے وہ تجربہ رہا، اور واقعی خوبصورت جگہ ہے، اور وہ یہ دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے کہ سمندر میں جو ہے وہ شہر بسا ہوا ہے۔ تھینک یو رانا صاحب، یو رائٹ کہ کشتی میں انسان کتنا ہی ریلیکس کر اس والی سکتا یہ ہے۔ گنڈولا کشتی میں تو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ واقعی کوئی اتنی کوئی خاص ریلیکسیشن والی نہیں ہوتی، بٹ آف کورس یو آر ان وینس، یو ہیو ٹو سٹ ان اے کشتی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ بینگ کینڈیڈ۔ اچھا یہ تو یہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔